والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے۔ والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے۔ کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا۔ کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے صبح 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ قصہ مختصر درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی۔ قصہ مختصر درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی۔ یہاں ایک بہت ہنسمکھ اور خلیق نگرانے کار تھے۔ یہاں ایک بہت ہنسمکھ اور خلیق نگرانے کار تھے۔ ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھے رہتے۔ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھے رہتے۔ والد نے عرض کیا کہ خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے۔ والد نے عرض کیا کہ خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے۔ 100 دن چور کے تو ایک دن شاہ کا۔ 100 دن چور کے تو ایک دن شاہ کا۔ یہاں پر آپ نمبرنگ کر لیجئے گا، نمبرنگ کے حساب سے ملائیے گا۔ فرحت اللہ بیگ، امتحان، یہ مضمون انہوں نے لکھا ہے اس لیے فرحت اللہ بیگ امتحان، فیل پاس، جینا مرنا، 2 سال، لا کلاس، بڈھا بڑھیا، تقدیر تدبیر، مشکل آسان، کامیابی ناکامیابی، درخواست منظور۔ ریپیٹ کر کے سن لیجئے گا، میں نے ترتیب سے بتا دی ہیں آپ کو۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 75 پر جملے کی اجزائے ترکیبی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے لیے ایک میری مستقل ویڈیو موجود ہے جو میں نے آپ کو کلاس میں شیئر بھی کر دی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو بہت اچھی طرح سے دیکھیں گے اور اس میں سے مطالعہ کر کے ان سب چیزوں کو یاد کریں گے۔ میں نے ان سب چیزوں کو بہت آسان طریقے سے آپ کے لیے اس میں پیش کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کچھ مشکل درپیش ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا یہ کام جو کہ آپ کو شاید تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہو کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے، میں آپ کو ایک دفعہ دہرائی کے لیے دکھا دیتی ہوں۔ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ مضمون امتحان کے مصنف فرحت اللہ بیگ کے مطابق لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ 2 ہی صورتیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال صحیح۔ بے سوال ہے، جوں جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا؟ مضمون امتحان کے مصنف فرحت اللہ بیگ لکھتے ہیں کہ جوں جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے میرے دوستوں اور ہم جماعتوں کے حواس اور ان کا دماغ مختل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی۔ بے کے بعد جیم سوال ہے، مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا؟ یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ ہم حوالہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں بجائے ادھر نام لکھنے کے، امتحان سبق اور مرزا فرحت اللہ بیگ مضمون نگار نے لا کلاس کا امتحان دیا۔
مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ مضمون امتحان کے مصنف لکھتے ہیں کہ امتحان کے کچھ عرصے کے بعد نتیجہ بھی شائع ہو گیا اور کم ترین جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ خبر نہیں وہ کون سے بھلے مانس تھے جنہوں نے 2 نمبر بھی دیے، باقی نے تو 0 ہی ڈالا۔ یہ سوال ہے مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی؟ فرحت اللہ بیگ لکھتے ہیں کہ والد صاحب نے ممتحنوں کو بہت برا بھلا کہا، میری اشک شوئی کی اور فرمایا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی، 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا۔ یہ سب کام میں نے آپ کی سہولت کے لیے کیا ہے کہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کلاس میں جس طرح پڑھائی کی جاتی ہے میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا، لیکن پھر آپ کی سہولت کے لیے میں آپ کو لکھا ہوا بھی دکھا رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے اسکول بند ہیں، ہم آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کلاس میں پڑھائے گئے طریقے میں اور یہاں فرق ہوتا ہے، لہٰذا ہم ان ویڈیوز کا اچھی طرح اگر مطالعہ کریں تو کیونکہ میں بورڈ پہ نہیں لکھ سکتی اور لہٰذا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اعراب لگا کر تلفظ واضح کیجئے۔ حواس، ہے کے اوپر زبر، واو کے اوپر زبر، یہ سوال نمبر 5 ہے سبق امتحان کا۔ حواس، ہے کے اوپر زبر، واو کے اوپر زبر، سین پر جزم آئے گا۔ مختل میں میم کے اوپر پیش اور تے کے اوپر زبر ہے۔ مشغلہ، میم کے اوپر زبر، غین کے اوپر زبر اور لام کے اوپر زبر ہے۔ مشغلہ۔ مستغرق، میم کے اوپر پیش، تے کے اوپر زبر اور رے کے اوپر بھی زبر ہے۔ قلیق، خے کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر، باقی جزم اور موقوف ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا تعارف بھی میں نے آپ کے لیے لکھ دیا تھا، تاریخ پیدائش، یہاں میں وہ ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ آپ توازن دیکھیے گا کہ کام میں کس طرح سے توازن کا خیال رکھا گیا ہے، واضح ہر چیز لکھی گئی ہے، ہر سوال کے جواب کے بعد اینڈنگ لائن لکھائی گئی ہے، ان تمام چیزوں کا آپ انہیں خصوصاً خیال رکھنا ہے۔ تاریخ پیدائش ہے، پھر تاریخ وفات، پھر جائے پیدائش، جائے وفات، کلمی نام۔ تاریخ پیدائش ہے، تاریخ وفات، جائے پیدائش دلی، جائے وفات حیدرآباد دکن۔ حیدرآباد کیونکہ ایک پاکستان میں بھی ہے، یہ انڈیا میں ہے حیدرآباد دکن، لہٰذا میں نے اس کے آگے بریکٹ میں لکھ دیا ہے دکن۔ قلمی نام مرزا علم نشرہ، اصل نام مرزا فرحت اللہ بیگ ہے لیکن قلمی نام مرزا علم نشرہ ہے۔ آپ چاہیں تو مرزا فرحت اللہ بیگ اصل نام لکھ کے یہاں لکھ سکتے ہیں۔ حالات زندگی ہم نے 3 سے 4 لائنوں پر مبنی لکھنے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم نے یہ لکھ دیا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ نے سینٹ اسٹیفنس کالج دلی سے BA کیا، حیدرآباد دکن میں پہلے تعلیم اور پھر عدالت کے محکموں سے وابستہ رہے، ہوم سیکرٹری کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ 2 نمبر کا سوال آتا ہے کہ کسی بھی مصنف یا شاعر کے حالات زندگی پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کسی بھی مصنف یا شاعر کے اسلوب بیان کی خصوصیات بھی پوچھی جا سکتی ہیں۔ یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی اسلوب بیان کی خصوصیات ہیں جو 2 نمبر کا سوال ہے، 4 لائنوں پر مشتمل ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا طرز تحریر سادہ اور پرلطف ہے، وہ شگفتہ انداز میں دلی کی خاص زبان لکھتے ہیں، مزاح کی چاشنی ان کے جملوں کو خاص لطف دیتی ہے۔ مرزا فرحت کے اسلوب کی نمایاں خوبی فکروں کا اختصار ہے۔ آپ دیکھیں خصوصیات میں سادہ اور پرلطف، مزاح کی چاشنی اور فکروں کا اختصار، یہ خاص چیزیں ہیں جس کو میں نے بولڈ کر دیا ہے۔ اہم تصانیف آپ دیکھیں 2 حصوں میں نے جواب دیا ہے۔ اہم تصانیف میں نمبر 1 ہے مضامین فرحت اور نمبر 2 ہے میری شاعری۔ مضامین فرحت اور میری شاعری یہ کتابوں کے نام ہیں۔ یادگار مضامین بھی ہیں ان کے، الگ سے مضامین دیے ہوئے ہیں، MCQs میں پوچھا جا سکتے ہیں کہ ان کے کس کے یادگار مضامین ہیں۔ نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر، دلی کا ایک یادگار مشاعرہ۔ جملے کی اجزائے ترکیبی کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک ویڈیو میں نے آپ کو شیئر کر دی ہے، آپ اس میں سے مکمل لیکچر میرا لے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے واحد الفاظ کی جمع لکھیں۔ یہ میں آن لائن کلاس میں جب زبانی بتا رہی تھی تو کچھ الفاظ اس میں مشتمل تھے
اور بچوں نے کہا کہ یہ آپ ہمیں لکھا ہوا دے دیں، لہٰذا یہ کام تھوڑا سا بے ترتیب تو ہے لیکن یہ بچوں کی سہولت کے لیے لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے سبق امتحان۔ امتحان کا امتحانات، خیال، خیالات، مشغلہ، مشاغل، وکیل، وکلا، ممتحن، ممتحنین، تدبیر، تدابیر، مضمون، مضامین۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پہلے سبق کتاب میں سے اور پھر لکھا ہوا دیکھا، جس میں ہر سوال کا جواب بہت تفصیل سے بتا دیا گیا ہے۔ یقیناً آپ پر بہت اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا کہ ہم نے امتحان کی تیاری کس طرح کرنی ہے۔ اس سلسلے میں مزید اگر آپ کوئی رہنمائی چاہتے ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ویڈیو کے بعد کمنٹس بھی دے سکتے ہیں اور میرے سے رابطہ کر کے مزید سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔